صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو اشرف الانبیاء کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ولایت ہے، اللہ کی جانب سے ایک ولایت ہے، پاور ہے، اور یہ انبیاء کے پاس تھی کہ جن کو بے حکم خداوند تبارک و تعالیٰ وہ معجزے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مثال کے طور پر جو شور مچایا جاتا ہے کہ اشرف الانبیاء ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے ہیں مراد یہ کہ ہاں ان کا سر بھی ہے، 2 آنکھیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، اس حد تک، لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ ان کا ہاتھ اور ہمارا ہاتھ ایک جیسا ہے، نہ، ان کا ہاتھ ایسا ہے کہ اگر اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اشارہ کریں تو درخت اپنی جگہ چھوڑ دے، اس ہاتھ میں سنگریزے لیں اور ارادہ کر لیں، ان کے پاس وہ ولایت ہے، اور سنگریزے جو ہیں وہ ان کی تسبیح انسان سن سکے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر ارادہ کریں تو ان کا ہاتھ سورج کی طرح سے چمکنے لگے، اور جناب داؤد اگر ارادہ کریں تو ان کے ہاتھ میں لوہا پگھل کے موم جیسا ہو جائے۔ بس ہمارے جیسے ہیں اس حد تک کہ ان کی بھی 5 انگلیاں ہیں، سائز بھی یہی ہوتے ہیں، قد بھی اسی قسم کا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں سے مراد بالکل ہمارے جیسے ہیں، یعنی کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ ہمارے ہاں پورا زور لگتا ہے اشرف الانبیاء کے والدین کے اسلام کا کہ وہ دین ابراہیم پر تھے، یہاں پورا زور لگتا ہے ان کے کفر کا۔ ہمارے پورا زور لگتا ہے کہ وہ نبی تھے اور ہر علم ان کے پاس تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، یہاں پورا زور لگتا ہے کہ بالکل جاہل تھے۔ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو یاد رکھیں آج اشرف الانبیاء کو ان کتابوں کے مطابق مانا جا رہا ہوتا، لیکن اہل بیت ہی کا یہ ایک خاص منصب تھا امامت کا کہ جس کی وجہ سے آج اہل سنت بھی اس نبی کو نہیں مانتے جو ان کی کتابوں میں ہے، وہ اس نبی کو اللہم صلی علی محمد، وہ اس نبی کو مانتے ہیں جس کا انٹروڈکشن اہل بیت محمد نے کرایا ہے۔ اور یہاں سے پتہ چلا کہ اہل بیت جیت گئیں، یہاں سے پتہ چلا کہ منصب امامت جس مقصد کے لیے تھا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مصلحت رکھی تھی اس مصلحت کا نتیجہ بالکل واضح سمجھ میں آیا، وإلا آج اس اللہ کو نہیں مانا جاتا کہ جس کی داڑھی نہیں ہے امرد، جس کے گھنگریالے بال ہیں، جس کی موٹی موٹی رانیں ہیں، جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے، کہ جس کی معرفی کتب اہل سنت میں ہوئی ہے۔ آج اللہ اس جیسے کو نہیں مانتے لوگ، آج اللہ وہ مانا جاتا ہے جو اہل بیت نے منوایا ہے۔ اور اسی ولایت کی جو ایک کرن نظر آتی ہے وہ اہل بیت رسول اللہ میں نظر آتی ہے۔ پس یاد رکھیں، کل ہم نے توجہ دلائی، اگر مصائب امام حسین ہم بیان کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہ سب سے زیادہ مصائب ان کے ہیں، اگر وہ چھپ گئے تو سب چھپ جائیں گے۔ اگر امامت میں مولا امیر المومنین کا ذکر کرتے ہیں تو اگر امامت مولا امیر المومنین چھپ گئی تو سب کی امامت چھپ جائے گی، اگر فضائل مولا امیر المومنین چھپ گئے تو سب ائمہ کے فضائل چھپ جائیں گے۔ لیکن ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن کس کے اہل بیت کو؟ اہل بیت محمد کو۔ کس کے حکم سے مانتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم سے مانتے ہیں۔ ہم آل سے محبت کرتے ہیں، کس کی آل؟ آل محمد، آل رسول۔ لہذا ذہن میں رہے کہ ہمارے لیے جو مرکز ذات ہے وہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ لہذا کثرت سے توسل کیا جائے اشرف الانبیاء سے اور ان کی آل سے۔ اب کیونکہ ایک قول کے مطابق امام رضا علیہ السلام کی بھی شہادت ہے تو ایک توسل اور کچھ ان کا ذکر ہو جائے، ایک دو ان کی کرامتیں ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ معجزہ عموماً کرامت کو کہا جا سکتا ہے، لیکن معجزہ کلامی اعتبار سے اسے کہتے ہیں کہ جب نبی اور امام اپنی نبوت اور یا امامت کی دلیل کے طور پہ کچھ کریں اس کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ لیکن اب جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے جو ٹیکنیکل ورڈ ہے وہ ہے کرامت۔ لیکن اگر مجازن کوئی معجزہ کہہ دے اور کہے کہ آج امام رضا علیہ السلام کی ذریعے میں معجزہ ہوا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں عرفی اعتبار سے یعنی کرامت ہوئی ہے، لیکن معجزہ کہنے میں حرج کچھ نہیں ہے۔ لیکن اصل لفظ معجزہ جو ہے وہ کب ہے؟ کہ جب کوئی دلیل مانگے اور وہ معجزہ کر کے دکھائیں۔ ہمارا کام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اور اس پر توکل کریں اور زبردستی نہ کریں۔ یہ جان لیں کہ وہ علیم حکیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کریں اور یہ جان لیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے مقرب ہستی ہیں، ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ولایت ہے، یہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ کیونکہ رحمت ہیں تو جو ہمارے لیے مناسب ہوگا اس کا جواب ملے گا۔
آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف الانبیاء کے بعد سب سے بلند مقام پر فائز ہیں، علم خداوند تبارک و تعالیٰ کا خزانہ ہے، معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا مرکز ہیں، اور کیونکہ سب سے زیادہ علم اور معرفت رکھتے ہیں تو وہ جو ہمارے لیے مناسب ہوگا اس کا جواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ہم راضی رہیں کس سے؟ سب سے، اللہ رسول اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام سے، اور جان لیں کہ اللہ عادل ہے اور یہ اس عادل کے عظیم ترین بندے ہیں اور ان کے پاس ولایت ہے، لیکن بلا شک اللہ سے زیادہ تو نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے ایک یا دو واقعات بڑی تیزی سے بیان کریں، جن میں سے ایک واقعہ جو واقعاً خود مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے، تیزی سے بیان کریں، اور دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جتنے بھی مومنین کے بچوں کے مسائل ہیں، خصوصاً بیٹیوں کی شادیوں کے مسائل، وہ مسائل حل ہوں اچھے طریقے سے۔ البتہ یہ مسئلہ خالی دعا سے حل نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم زیادہ ڈسکشن نہیں کریں گے شادی کے موضوع پہ، لیکن اس کے اوپر باقاعدہ سیمینار کی ضرورت ہے، اور والدین کی اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے، اور ساتھ میں بچیوں کی بھی اور بچوں کی بھی۔ پہلی بات یاد رکھیں، یہ شادیاں وادیاں کرانا جو ہے نا، اس کو لوگ ہمارے عیب سمجھتے ہیں، یہ عیب نہیں ہے، امام زمان علیہ السلام کے باغ کو آباد کرنے کا سبب ہے۔ اب اگر آپ کوئی بلینئر آدمی ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ کسی کا رشتہ بتائیں گے تو کوئی آپ کو نائی یا ناون نہیں سمجھے گا، اور اگر سمجھتا ہے سمجھنے دیں۔ آپ یہ کہیں کہ میں امام زمان علیہ السلام کے چاہنے والوں کا میل کرا رہا ہوں، اب جو نسل ہوگی اس کا ثواب مجھے جائے گا، امام کے باغ کو ہرا کر رہا ہوں، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، یہ عین ثواب کا کام ہے۔ جس طرح سے اور بہت سارے کام پرابلم لوگوں کے سولو کرنا ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ اسی طرح سے یاد رکھیں، شرط و شروط کو کم کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے بچوں کے ذہن میں ڈالیں کہ تمہیں صرف شیعہ سے شادی کرنی ہے، چاہے وہ افغانی ہو، چاہے وہ ایرانی ہو، چاہے آذربائیجانی ہو، چاہے لبنانی ہو، چاہے انڈین ہو، چاہے پاکستانی ہو، چاہے سید ہو، چاہے غیر سید ہو، چاہے خوجہ ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے بلوچ ہو، چاہے بس 12 ائمہ کا ماننے والا ہو، اور ان کے ذہن میں ڈالیں تم بھی کینیڈین ہو، یہ بھی کینیڈین ہے، ہاں ان کا باپ افغانی ہے، تمہارا باپ پاکستانی ہے، تم کینیڈین ہو، تم زندگی گزار سکتے ہو، اور واقعی گزار سکتے ہیں اگر ہم لوگ ڈسٹرب۔ لہذا ہر کام دعا سے نہیں حل ہوتا، دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ تھوڑی سی دوا ہم نے بیان کی ہے۔ اگر انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو واقعی اس کے اوپر ایک پروگرام رکھا جائے تاکہ والدین پہلے کنفیوژن سے نکلیں۔ اصل پرابلم جو ہے وہ والدین کی جانب سے، یاد رکھیں انہوں نے بچوں کو کنفیوز کیا ہے، اور بعض جگہ بچے بچیاں بھی کنفیوز ہیں، اور ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے سامنے جو ہے وہ دیوار بن کے کھڑے ہونے سے کوئی پرابلم حل نہیں ہوتا، اور والدین عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ہماری ملکیت ہیں، بچے ہماری ملکیت نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ہمیشہ بچوں کے خلاف جانے سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ جو ان کی اچھی بات ہے اچھی بات کو مانیں، جو بری بات ہے اس کو الگ بتائیں، اور اگر جتنی ہے اتنی بتائیں، اور اچھی بات کے نتائج بتائیں، بری بات کے نتائج بتائیں۔